السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التقسیم الاول باعتبار وضع اللفظ للمعنى، پہلی تقسیم چل رہی تھی اور اس تقسیم کے ذیلی عنوانات تھے خاص، عام، مشترک۔ ہم نے خاص شروع کیا تھا۔ خاص کے اندر ابھی تک خاص کی تعریف اور خاص کا حکم، مثالیں، مطلق، مقید یہ ہو چکے ہیں۔ آج ہم امر کے بارے میں پڑھیں گے کہ امر کا احکام کے استنباط میں کیا کردار ہے، امر کی تعریف، امر کے صیغے، امر کا حکم یہ کیا ہے، اور اس کے اندر مجوزین، مانعین کے دلائل۔ تو امر ایک ایسا لفظ ہے جو کسی فعل کے طلب کے لیے استعمال ہو جائے، لیکن اس کے اندر شرط استعلاء کی ہو، علی سبیل الاستعلاء۔ یہاں ہم جس امر کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر استعلاء ضروری ہے۔ شرعی جو امر ہیں، اصول فقہ کے اندر جو امر ہیں اس کے اندر استعلاء کی شرط بھی لگانی چاہیے۔ تو امر لفظ وضع لطلب الفعل على سبیل الاستعلاء، یہ امر کی تعریف ہے۔ اب ہم آتے ہیں امر کی صیغے۔ ایک تو امر کا معروف صیغہ ہے افعل، اسمع، انصر، یہ امر کی صیغے ہیں معروف۔ اس کے علاوہ وہ مضارع جس کے ساتھ لام امر لگ جائے، جیسا کہ لیذهب، لینصر، یہ مضارع کا صیغہ ہے لیکن اس کے ساتھ لام امر لگ گیا، تو یہ دو صیغے ہو گئے۔ اس طرح کوئی جملہ خبریہ ہو، جملہ تو خبریہ ہے، صیغہ امر کا نہیں ہے، جملہ خبریہ ہے لیکن اس جملہ خبریہ سے مقصود طلب فعل ہے، خبر دینا نہیں ہے، تو اس کو بھی امر کا صیغہ گردانا جائے گا۔ تو پہلی کی مثال جس میں افعال صراحت کے ساتھ صیغہ امر استعمال ہوا ہو، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ دوسری کی مثال جس میں مضارع کے ساتھ لام امر استعمال ہو جائے، وہ بھی امر پہ دلالت کرے گا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، صام یصوم، یصوم کے ساتھ لام امر لگا، فلیصم۔ تیسری کی مثال جس میں ہم نے کہا کہ جملہ خبریہ ہوگا، بظاہر صیغہ امر کا نہیں ہوگا، لیکن اس سے اخبار مطلوب نہیں ہوگا بلکہ اس سے طلب مطلوب ہوگا، جیسے کہ اللہ نے فرمایا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع، والوالدات يرضعن، مائیں دودھ پلائیں گی۔ تو یہاں پہ خبر مقصود نہیں ہے، خبر دینا، بلکہ یہاں پہ ایک ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ ان کے ذمے ہی ہے، تو گویا کہ امر پہ دلالت کر رہا ہے۔ اب اس کے تیسری بات یہ ہے کہ امر کس چیز پہ دلالت کرتا ہے۔ امر کا صیغہ جب بولا جائے گا تو متبادر الی الذہن کیا ہوگا؟ کیا امر سے وجوب مراد لیا جائے گا، یا پھر امر سے ند مراد لیا جائے گا، یا امر سے اباحت، تحدید، ارشاد، تعدیب، تعجیز، دعا یہ مراد لیا جائے گا؟ تو مختصر طور پہ یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک یہاں پر امر ان معانی میں سے ایک پر حقیقتاً دلالت کرتا ہے اور باقیوں پر مجازاً، لیکن اب اس میں اختلاف ہے کہ وہ ایک کون سا معنی ہے جس پہ امر حقیقتاً دلالت کر رہا ہے۔ تو احناف اور جمہور علماء کا یہ مذہب ہے کہ ان میں سے ایک صیغہ
جس پر امر حقیقتاً دلالت کرتا ہے وہ ہیں وجوب، الامر یدل علی الوجوب۔ اس کے علاوہ باقی جو صیغے ہیں اباحت، تحدید، ارشاد، تہذیب، تعجیز، دعا، ان پر امر مجازن دلالت کرتا ہے۔ اب اس کی دلائل کیا ہیں؟ جمہور کے قول کی کیا دلائل ہیں کہ جو فرما رہے ہیں کہ امر وجوب پہ دلالت کر رہا ہے؟ سب سے پہلے دلیل قرآن سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ مخالفت امر، اللہ کے امر کی مخالفت کرنا، اس پہ اللہ نے وعید سنائی۔ وعید کیا ہے؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، ان لوگوں پہ فتنہ آئے گا یا ان لوگوں پہ عذاب آ جائے گا، دردناک عذاب۔ تو اتنی بڑی وعید وہ مندوب، مستحب، اس پہ نہیں آتی۔ یہ وعید اس وقت آئے گی جب وجوب کے ترک کا ارتکاب کیا جائے گا، جب وجوب چھوڑا جائے گا تو پھر یہ وعید آئے گی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ امر وجوب کے لیے ہے۔ سنت سے دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ تو یہاں پر اگر امر ندب کے لیے ہوتا، مندوب کے لیے ہوتا، استحباب کے لیے ہوتا تو اس میں پھر مشقت نہ ہوتی۔ مسواک کا حکم اب واجب نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اگر مجھے امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو مشقت مندوب میں نہیں ہوتی، مشقت استحباب میں نہیں ہوتی، مشقت وجوب میں ہوتی ہے۔ یہ تو قرآن اور سنت سے ہیں۔ باقی متبادر الی الذہن بھی یہی ہے، یعنی قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ امر وجوب کے لیے ہو، اس لیے کہ جو بھی انسان کسی کو حکم دیتا ہے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یار یہ کام میرا ہو جائے، میرے اس کام پہ، میری اس بات پہ عمل ہو جائے۔ تو اسی طرح اگر ایک بڑا کسی چھوٹے کو حکم کرے، کوئی آفیسر، کوئی مالک اپنے مزدور کو حکم کرے، اپنے غلام کو حکم کرے، آقا اپنے غلام کو حکم کرے، اگر وہ بات نہیں مانتا تو پھر وہ تعذیب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو تعذیب کا مستحق ہونا یہ مندوب استحباب پہ تو نہیں ہوتا، بلکہ یہ وجوب پہ ہوتا ہے۔ اجماع بھی اس پہ قائم ہے کہ امر وجوب کے لیے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے زمانے بھی میں امر کو وجوب کے لیے تسلیم کیا گیا، تو لہذا ثابت ہوا کہ امر وجوب کے لیے ہے۔ امر کے متعلق ایک اور بات یہ چل رہی کہ جب امر نہیں کے بعد آ جائے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس امر سے مندوب اور استحباب اور اباحت مراد لیا جائے گا، لیکن اس میں بھی احناف کا قول یہ ہے کہ امر چاہے نہیں کے بعد آ جائے یا مطلق امر آ جائے، دونوں حالتوں میں امر وجوب کے لیے ہی ہوگا۔ دلیل میں یہ حضرات جو امر کو استحباب کے لیے بعد نہیں تسلیم کرتے ہیں وہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا کی دلیل لاتے ہیں کہ اس سے پہلے چونکہ احرام کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے شکار سے منع فرمایا تھا، اب چونکہ شکار کی اجازت دی گئی فَاصْطَادُوا، تو پہلے نہیں تھی، اب اجازت دی گئی تو یہ امر اباحت کے لیے ہے۔ لیکن اس میں علماء فرماتے ہیں احناف کی یہاں پہ امر ہم تو تسلیم کر رہے ہیں کہ امر یہاں اباحت کے لیے ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس سے پہلے نہیں آئی ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ مقاصد شریعت، منافع العباد، یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے نفع کے لیے اس بات کی اجازت دی، مقاصد شریعت کے تحت اجازت دی۔ کتنی دیر شکار کرنا حرام تھا، اب انسانوں کی نفع کے لیے شکار کو حلال کیا گیا، تو نفع العباد یہاں پہ علت ہے، نہ کہ الامر بعد النہی۔ اس کے بعد امر کے متعلق ایک اور چیز کہ امر کے اندر تکرار کا تقاضا ہے یا نہیں؟ اقیم الصلاۃ، تو کیا یہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے؟
شوافع کے ہاں امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے، لیکن احناف کے ہاں نہیں۔ وہ فرماتے امر کے اندر تکرار کا احتمال ہوتا ہے۔ ہماری طرف سے، احناف کی طرف سے دلیل یہ ہے کہ جو ہم نمازوں میں تکرار دیکھتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، وہ امر کی وجہ سے تکرار نہیں ہے، وہ سبب کی وجہ سے تکرار ہے۔ چونکہ نماز کا سبب وقت ہے تو وقت کے اندر تکرار ہے۔ 5 مرتبہ نماز کا وقت آتا ہے، 6 مرتبہ، تو اس لیے اس امر کے اندر تکرار ہے۔ نفس امر میں تکرار کا تقاضا نہیں ہے، احتمال نہیں ہے۔ تو یہ امر کے متعلق کچھ بنیادی باتیں تھیں۔ انشاءاللہ آپ ان کو دیکھیں، یہ کتب میں لکھی ہوئی ہیں، آپ وجیز دیکھیں، آپ اصول الفقہ الاسلامی وحبت الزحیلی کی کتاب دیکھیں۔ باقی بھی ہماری کتابیں ہیں، لیکن یہ وہ کتابیں جس میں ترتیب کے ساتھ، ترتیب واری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ باقی اب پرانی کتابیں ہماری جو متقدمین کے ہیں کتابیں ہیں، اصول السرخسی، اصول البزدوی، یہ کتابیں بھی دیکھ لیں تو انشاءاللہ ان کتابوں سے بنیاد بنے گی، اور اصول فقہ کی صحیح کما حق ہو سمجھ حاصل کرنے کی واقعی ایک ملکہ ملے گا، جس کی مدد سے آپ اجرا بھی کر سکیں گے، کروا بھی سکیں گے، اور خود آپ کو اطمینان ہوگا۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کو خود اطمینان ہو۔ کسی فن پہ اگر آپ کو خود اطمینان نہیں ہے تو پھر وہ آپ نہ پڑھائیں، اور یہ اپنا وقت بھی آپ ضائع کریں گے، دوسروں کا بھی ضائع کریں گے۔ والسلام۔